حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ کے دودھ سے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزاج کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقہ کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا کیا فرما دیا۔ فائدہ: ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، کہ بالکل حرام، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں شائع عام ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدہ: یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صابر اور کانے لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر تو نگری آئی، اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بڑی رہتی تھیں، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے، 1 بجے دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہوتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹے قبل میرے تایا صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کو مشک تولنے سے انکار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا، ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تول دوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا، آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم اس کو اپنے ہاتھوں سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو۔ فائدہ: یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محل تہمت سے بچانا ورنہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھوں کو تو لگے ہی گا، اس لیے اس کے جواز میں کوئی تردد نہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانہ میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبو ہی سونگھنا ہے۔ فائدہ: یہ ہے احتیاط ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارے بڑوں کی اور پیشواؤں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں پر فقر کی دوڑ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب 3 مرتبہ یہ سوال جواب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کے اوڑھنے بچھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسے زور سے دوڑتا ہے جیسے کہ پانی کی رو نچان کی طرف دوڑتی ہے۔ فائدہ: یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اکثر فقر و فاقہ میں رہے،
رئی اکابرین محدثین اکابر صوفیہ اکابر فقہا بھی تو نگری میں زیادہ نہیں رہے، تو انگری میں زیادہ نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شان ہو تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ فائدہ: غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل رائے کے اصرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے۔ اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ قصہ 4 باب 3 سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہوگے تو خلافت کا کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا ہم اپنے روز کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدہ: اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور ضروریات کو کافی بھی تھا، جیسا کہ اس سے اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیز بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایات میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نیابت میں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائیں کہ اپنے سے بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی اس کا حرام ہے، لباس بھی حرام ہے۔ ہمیشہ حرام ہی کھایا تو اس کی دعا قبول کہاں ہو سکتی ہے؟ فائدہ: لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، چاہے جا کے فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے، اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے اعتراض کریں، اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت و ثروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، قریب ختم کیا ہے؟ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں۔ اگر مہینہ ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنا قرضہ میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنا قرضہ اتارنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح کے قریب ہی تھا کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا ہے، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدا کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کچھ باقی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جاوے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو جی کچھ بچا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ آپ کو راحت عطا فرمائے کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ فائدہ: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاءوں کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بھی بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس طرح کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الواء مختلف ہوتے ہیں اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ حضرت علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ کا کرائے کے مکان سے تحریر کو خشک کرنا۔ حضرت علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی۔ کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کر تحریر پر ڈال لوں۔ پھر خیال آیا کہ مکان کرائے کا ہے، جو رہنے کے واسطے کرائے پر لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مذائقہ ہے، معمولی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو فرما رہے ہیں کل قیامت کو معلوم ہوگا۔ یہ کہنا کہ معمولی مٹی کیا چیز ہے۔ فائدہ: کل معلوم ہوگا کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ کمال درجہ یہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی اعتراض کیا جاتا، اگرچہ عرفاً معمول یہ چیز شمار ہونے سے جواز کی حد میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعض کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق موجود ہوگا، اس میں تو تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا جو خدمت اقدس نے پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصہ کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ان میں سے 2-4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بنا دیتے تھے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھے ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالے والا کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور مجھے واپس دیتا، اسی طرح سب کو پلایا، وہ سب سیر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب میں اور ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک، فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا، ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں پی سکتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ چوتھا باب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کے بیان میں۔ حضرت صحابہ کرام کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چھانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانہ میں بھیجا گیا، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا، اور زمانہ کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے 2 شخصوں کے بارے میں سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں سے منگنی کرے تو بیان نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلے جیسے سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ میں دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہو اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت ہے، دنیا والوں کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کہن کے کھانے سے کیا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعہ سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔
عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت میں کھایا گیا نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ منگوایا اور پانی پی پی کر قے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمہ کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پائے۔ فائدہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو قے فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔ سریۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 8 رجب میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے تھے بھیجا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجور کا توشہ بھی ان کو دے دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلہ میں تھے مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیا اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روز تقسیم فرما دیا کرتے تھے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے تھے اور ایک رات کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے وقت میں جب کہ قوت و طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر کیسے گزر دینا دل و جگرے کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کیا کام دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقے کے کچھ نہ تھا، درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکلیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشہ میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ: مشقت اور تکلیف اس دنیا میں ضروری ہے اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا، اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے
خون بہے اور اس کو پھیلایا جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنازہ سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا پیغام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت لیا گیا ہے۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے ایک آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں، پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں، ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کے مقابلے میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلاموں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حجاج کے حاکم کو حاکم نہ بنانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان حاکم کو معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقہ سے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے۔ جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانور تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے، فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے، اور مسکنت بکری والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو مشک والوں کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرت ہوگی، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والی کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کی کھجور کے خوف سے رات جاگنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج نیند نہیں آتی۔ ارشاد ہوا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو، اب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ فائدہ: اقرب یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقہ کا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نخواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقہ کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ میں صبح پر رات بھر کروٹیں بدلیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخروئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے آپ کو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرے والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد
اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تمہاری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ بول سکتے، تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فائدہ یعنی آدمی جو کچھ اچھا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتے ہیں اور اس کی دلداری کرتے ہیں، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تم مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تم مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرا بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہیں جو میرے ایک دوسرے رسالہ میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرے قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ، آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کی تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شان وہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات ہی عجیب تھی۔
ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا روئے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہوں بھی تو مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ مجھ پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گھڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی تھیں۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حجاج کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا، وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، گھر میں نماز میں دوسری طرف متوجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا۔ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دکھ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے کھائے، اتنے کوڑے مارے، میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن جسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے، وہاں جمع ہوئے،
شور و شغب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصہ میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اسی طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید و عاصم رضی اللہ تعالیٰ کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جو زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے ازل و وقار کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واز پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو 200 آدمی تھے اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دے کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فت تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہوئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارے محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہارے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلے کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصہ کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن دسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جن کو جیر ابن ابی احاب
احاب نے 100 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیے کہ قتل کر دیے جائیں۔ ان کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا ہے؟ کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت تھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ تک قید رہے۔ حجیر کی باندھی جو بعد میں مسلمان ہوگی کہتی ہیں کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ میں اس وقت انگوروں کا بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اس طرح مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام یا خبیب اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب سولی چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فائدہ: ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصہ میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کہ اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلے سب برابر تھے۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسی آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کرتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفتر نماز کا خیال آیا تو سو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔
آپ جہاں دل چاہے اس کو سر فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوش کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے ہوئے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ ادھر خیال لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ فائدہ: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت کی قسم تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماسوائے پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکیدارہ کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا کہ رات کو 2 حصوں پر منقسم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہے ہیں، میں جاگتا رہوں گا، دوسرے حصہ میں آپ جاگے اور میں سوتا رہوں گا، کہ دونوں کے تمام رات میں جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا دے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری سو گئے۔ انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک ہی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نہ معلوم کتنے ہوں، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ماجی نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگا لیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں ایک سورہ کاف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ جا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ فائدہ: یہ 3 حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائیں مگر نماز کے لطف میں فرق نہ آئے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے، بھیڑ کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے، یا اس وقت تک یہ حکم ہی نہ ہوا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعات میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ پر دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے۔
سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع جتنا دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی اور رکوع پڑھتے جاتے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 صورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم ہونے تک پڑھی۔ فائدہ: ان 4 صورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پڑھنا کی تھی، جیسا اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، مائدہ 3 صورتیں پڑھی، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کا اللہ شان نے سے ذکر اس سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شان تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سے کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں میت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسرے ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ؟ کہا، بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ فائدہ: اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کوئی طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کرائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔
اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعاؤں پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے۔ 50 طرح کی کوشش کرتے ہیں مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجائے زمین کی کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ 1 رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالی شانہ سے ایسی طرح ملے گا کہ حق سبحانہ تقدس اس پر ناراض ہوں گے۔ فائدہ: اگرچہ شرع نماز اس طرح سے مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، مگر حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نماز کے ساتھ جو شغف تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مرمٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں، جب کل ان کا سامنا ہوگا اور یہ فدائی میدان حشر کی سیر کے لطف اڑا رہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ 6واں باب اثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسروں کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہر عادت ایسی ہی ہے جس کی برابری تو درکنار اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عادتیں ان میں سے ایسی ممتاز ہیں کہ انہیں کا حصہ تھیں۔ ان کے منجملہ اثار ہے کہ حق تعالی شانہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی اور اس میں صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آدمی بھیجا کہ کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں کثر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجیے اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ فائدہ: اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش آئے، چنانچہ ایک دوسرے واقعہ اسی قسم کا لکھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ 1 سالہ واجب تھا۔ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کے کام کا۔ انہوں نے ایک نفیس عمدہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں، البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور آج پڑاؤ فلاں جگہ تمہارے قریب ہی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرو، اگر منظور فرما لیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں۔ وہ اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ ہو لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس آپ کی قاصد زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے، اور خدا کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ رسول اللہ یا ان کے قاصد نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو، اس لیے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کا واجب ہے۔ حضور، 1 سال کے بچے سے نہ تو دودھ کا ہی نفع ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک عمدہ جوان اونٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے میں خود لے کر حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی طرف سے اس سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا یہ حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ فائدہ، یہ زکوٰۃ کے مال کا منظر ہے۔ آج بھی اسلام کے بہت سے دعوے دار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر، پوری مقدار بھی ادا کرنا موت ہے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تو اکثر و بیشتر اس کا ذکر ہی نہیں، لیکن جو متوسط حیثیت کے لوگ ہیں اور اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آ جائے اس میں زکوٰۃ ہی کی نیت کر لیں۔ حضرت شیخین کا صدقہ میں مقابلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آتا چھوڑ آیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ فائدہ، خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسروں سے بڑھ جائیں، یہ مستحسن اور مندوب پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی خاص طور پر ترغیب فرمائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت و وسعت سے زیادہ اعانتیں فرمائیں، جن کا ذکر باب نمبر 2 کے قصہ نمبر 8 میں بھی مختصر طور پر گزرا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظالموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔
آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ کبھی تھیں، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا، قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے ڈال دو۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش پر پہنچیں تو ان کے قریب ایک انصاری سی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں کو کفنا دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کتاب کی روایت مفصل ہے۔ فائدہ یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا شخص کے حوالے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعویدار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کا دوسروں کی وجہ سے پیاسا مرنا۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچنا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آ کے ہشام رضی اللہ عنہ نے مجھے ان پاس لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدہ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے۔ کیا انتہا ہے اس اصرار کی کہ اپنے بھائی تو دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے جا کے اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلے جائے، اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب بھی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔
اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کوئی تکلیف کی آواز ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذا ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو، وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ تو خیمے میں چلی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوے ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ بگرے کی سری کا چکر کاٹ کر واپس آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں، اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اس طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹ آئی۔ فائدہ اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے خادم کو تنبیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ باب نمبر 1 کے نمبر 5 پر گزر چکا ہے۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع کرتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف سا چروا تھا جو ان کی خبرگیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا، ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ تمنا ظاہر کی کہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوز سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا کس چیز میں آپ
اپنی اطاعت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، کارآمد اور سواری میں مطیع ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کے اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ کر واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اپنے گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا؟ اگر بھول گیا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ جو بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، میں اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤ۔ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، تم مرے تو وہ لے لیں، اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہے اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ فائدہ: 3 حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور دوسروں قبضے میں آ جائے اس کے بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل و اولاد، بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانہ میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرا کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ وارث کا مال ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہو، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے باغ بیرا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھے اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ: ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد کوئی آدھا واعظ سن کر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بھی دڑا خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے، اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نبوت کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرضے سے بھی انکار نہیں۔